ماشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ آج کل یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں، ہر ڈرائنگ روم میں، ہر مجلس میں، ہر مجلس کے بعد یہ مقلد ہے اور یہ غیر مقلد ہے اور یہ اخباری ہے اور یہ مجتہد کو مانتا ہے، یہ مجتہد کو نہیں مانتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، توجہ برقرار رکھیے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی اصولی تھے، اصولی تھے، بلکہ اس دور میں، اپنے دور میں امام الاصولیین تھے، ان سے بڑا کوئی اصولی اور استاد و مجتہد نہیں گزرا، اس اعتبار سے کہ ایک جملہ عرض کر دوں، یہ سب علماء گواہی دیں گے، اس پورے کرۂ ارض پر اس وقت، اس پورے کرۂ ارض پر اس وقت جتنے صاحبان امامہ ہیں، جتنے مجتہدین ہیں، سب یا براہ راست آغائے خوئی کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ان کے سفرہ علمی سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، فیض نہ اٹھایا ہو۔ یہ تھی عظمت، اللہ نے عطا کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے ان کے بارے میں جو مضمون لکھا اس کا عنوان تھا آسمان آگہی۔ جیسے یہ آسمان پورے کرۂ ارض کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہے، ایسے ہی واقعاً انہوں نے اپنے علم سے اس پورے کرۂ ارض پر جتنے مجتہدین، علماء، طلباء، مشتغلین ہیں، سب کو فیض پہنچایا۔ اصولی تھے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اصولی تھے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے، بالکل یہ حوزوی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، بیان کر رہا ہوں، یاد رہ جائے گا۔ ایک بہت مشہور بات ہے کہ ایک صرف غسل ہے جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ باقی جتنے غسل ہیں، اور خاص طور سے مستحب اغسال، مستحب غسل، وہ سب کیا ہیں؟ ان کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشہور ہے نا یہ مسئلہ، یہ اصولی موقف رہا، اور بہت سے اخباری علماء کا بھی یہی موقف ہے، ایک ہی موقف ہے، بہت سے اخباری علماء کا اور اصولی علماء کا ایک ہی موقف۔ آغائے خوئی نے ایک فتویٰ دے دیا، تمام اصولیوں سے ہٹ کے، اپنے تمام معاصرین سے ہٹ کے، یعنی آغائے خوئی کے معاصرین، یہ فقیر طالب علم تھا نجف اشرف میں، آغائے خوئی کو سے میں نے خود عملاً کسب فیض کیا ہے، ان کے درس خارج میں تو جانے کے لائق نہیں تھا، مگر میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے اور قریب سے ان سے وضو کرنا سیکھا ہے اپنے بچپن میں۔ آغائے خوئی انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا، نہیں ان کے معاصر میں آیت اللہ سید محمود شاہرودی، آیت اللہ شیخ حسین حلی، آیت اللہ سید جواد تبریزی، آیت اللہ سید علی تبریزی، آیت اللہ شیخ عبد الکریم زنجانی، آیت اللہ سید محمود شاہرودی، آیت اللہ سید علی بغدادی، یعنی آغائے خوئی کے زمانے میں ایک شہر نجف میں کم سے کم 300 مجتہد تھے، فقیہ مجتہد 300 یا اس سے بھی زیادہ اس عہد میں۔ سب معاصرین کی رائے ایک طرف، آغائے خوئی نے فتویٰ دے دیا کہ نماز جمعہ کے لیے، روز جمعہ جو غسل کیا جاتا ہے، غسل جمعہ واجب ہے کہ مستحب؟ مستحب۔ کہ اگر تم نے قربتاً الی اللہ غسل جمعہ کیا ہے تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ اس مسئلے پر تمام علماء ان کے پاس آئے، یہ کیا فتویٰ دے دیا آپ نے، یہ کیا فتویٰ دے دیا آپ نے، یہ کیا فتویٰ دے دیا آپ نے۔ قم میں ایک بزرگ ہوتے تھے آغائے شیخ حسین علی منتظری، قم سے تشریف لائے نجف آغائے خوئی کی خدمت میں، یہ کیا فتویٰ دے دیا آپ نے۔ انہوں نے کتاب نکالی، کہا یہ حدیث پڑھو، یہ معصوم کی حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اب معصوم کی حدیث پہ عمل کروں یا میں اپنی رائے پر عمل کروں؟ دیکھا آپ نے، اتنا بڑا اصولی مجتہد، ایک حدیث مل گئی، ایک حدیث صحیح السند مل گئی، کا بس ختم، اب ہمارے اجتہاد کی کیا گنجائش ہے۔ اس طرح ہوتا ہے حدیث پہ عمل۔ کس کی مثال ہے؟ ایک اصولی عالم کی، ایک حدیث مل گئی صحیح السند، فتویٰ بدل دیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، جتنے اصولی ہیں سب اہل بیت کے وفادار، ان کی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور جتنے اخباری ہیں ان سب کے پاس کچھ نہ کچھ اصول، ضابطے، قاعدے اور قوانین ہیں۔ اس لیے لفظوں کو بت نہ بنائیں، خدا کی خاطر
قربت اختیار کریں اور تیاری کریں حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے استقبال کی اتحاد کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔